بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ چیزیں جانیں گے جن کا تلاوت کرنے والے ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا ادب و احترام کرنا لازم ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے پروردگار کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ تلاوت کی ابتدا کس طرح کرنی چاہیے؟ تلاوت کے آغاز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، اور تسمیہ پڑھنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مستحب ہے۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ سورہ براءت یعنی سورہ توبہ سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لینے چاہیے۔ اگر سورہ توبہ سے پہلے تلاوت شروع کی اور سورہ توبہ تلاوت کے دوران آ گئی تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ باوضو قبلہ رو ہو کر اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو چھونا، قرآن مجید کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ دیکھ کر پڑھنے والے کو یہ تینوں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا ناجائز ہے، جیسا کہ ہم لحن جلی اور لحن خفی کی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے ہوئے شخص کو ایذا نہ پہنچے۔ اگر کسی نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو، کسی سوئے ہوئے یا مریض کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر قرآن مجید آہستہ پڑھنا چاہیے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کے دوران خاموش رہنا اور غور سے سننا لازم ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب قرآن مجید کسی مجمعے میں بلند آواز سے پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے۔ اگر وہ مجمع قرآن مجید سننے کے لیے حاضر نہ ہو تو کسی ایک کا سننا کافی ہے۔ کسی مجمعے میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں تو یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ وہ آہستہ پڑھیں۔ جب مسجد میں دوسرے لوگ نماز یا اوراد و وظائف میں مشغول ہوں تو اس وقت اتنی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے کہ تلاوت کرنے والا خود سن سکے، برابر والے کو آواز نہ پہنچے۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے، کیونکہ اگر لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ اگر وہ کام کی جگہ نہ ہو
یا لوگ تلاوت کے بعد کام میں مشغول ہوں تو پھر لوگ گنہگار ہوں گے۔ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہو یا طالب علم دین کی تکرار کرتے یا مطالعہ کرتے ہوں تو وہاں بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ لیٹ کر قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پاؤں سمٹے ہوئے ہوں۔ چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت کرنا جائز ہے۔ اگر دھیان کہیں اور ہو جائے تو تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ غسل خانے یا نجاست کی جگہ پر قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن مجید سننا، تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ جو شخص قرآن مجید غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر اسے بتانا واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بتانے کی وجہ سے دل میں کینہ حسد پیدا نہ ہو۔ اگر کینہ و حسد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو نہ بتانا چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید کے یہ چند آداب اور احکام تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔